بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فاتخذ الله إبراهيم خليلا محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بڑی اہم عبادتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں حج کی عبادت کی جاتی ہے اور قربانی کی عبادت بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اور ان عبادتوں کا تعلق سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کو خاص طور پر ان مہینوں میں یاد کیا جاتا ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جائے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اور ہر نبی کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک الگ ہی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کی بڑی فضیلت ہے۔ ان میں سے نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں یہ ایک حدیث کافی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ کہا، یا خیر البریہ، کائنات کے سب سے بہترین انسان آپ ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے یہ کہا کہ ارے بھائی یہ خصوصیت میرے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لائق ہیں، لیکن آپ کا تواضع دیکھیے، آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں ذاک ابوکم ابراہیم، دیکھو اگر روئے زمین میں سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے خاندان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو اس بات کا حکم دیا کہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں میں یہ کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے لوگو تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے توحید پرست تھے۔ حنیفہ کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر حنیفہ کہتے ہیں بہت بڑے توحید پرست اس آدمی کو جو آدمی ہر طرح کے شرک سے پاک ہو کر کے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اسے بولتے ہیں حنیف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور کس کی اتباع؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ ملت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں ملت ملت ملت، کئی جگہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ملت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، ملت کا معنی یہ ہوتا ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، ملت کا معنی یہ ہوتا ہے اخلاص اللہ تعالی، صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، توحید اختیار کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے ملت کے معنی؟ براءۃ من الشرک، شرکیہ جتنے کام ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو برات کا اظہار کرنا، یہ دونوں چیزیں ملا کر کے یہ ملت بنتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ دونوں چیزیں کوٹ کوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیا تھا، اور اسی ملت کی اتباع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو اپنائیں، اس طریقے پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ خلیل کا لفظ بھی جڑا ہوا ہے، ابراہیم کے ساتھ خلیل کا لفظ بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل بنایا یعنی دوست بنایا، ایسا دوست بنایا کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا دوست نہیں ہو سکتا۔ خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا جگری دوست، اس سے بڑی دوستی کوئی نہیں ہو سکتی، اس کو بولتے ہیں خلیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اب اس سلسلے میں ایک بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے عالم ہیں علامہ زمخشری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ کیا وجہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل بنایا؟ تو اس کے بارے میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام نے بدل نفسہ للنیران، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کو پسند کیا، قربان کر دیا اپنے آپ کو، پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَوَلَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَمَالَهُ لِلضَّيْفَانِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کو مہمان نوازی کے لیے خرچ کر دیا، صرف کر دیا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ میرے بھائیوں، انہی چار چیزوں کے اوپر انشاءاللہ غور کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ کیوں ڈالا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں؟ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دی، اس لیے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں چند باتیں میں آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، توحید کی جب بات آتی ہے تو دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ توحید کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ توحید کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ایجابی اور ایک چیز ہوتی ہے سلبی۔ ایک ہوتا ہے توحید کا اقرار کرنا، اور ایک ہوتا ہے جتنے دنیا کے اندر شرکیہ کام ہیں تمام کاموں کا انکار کرنا۔ جب تک کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ دو چیزیں اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک وہ آدمی توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ ہمیشہ اچھی طرح یاد رکھنا۔ اقرار بھی کرنا ہے، ایجاب بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جتنے معبودان باطل ہیں تمام معبودان باطل کا انکار بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں کام ہم کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں کاموں کو ابراہیم علیہ السلام نے اچھی طرح آپ نے انجام دیا۔ اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں، ایک اصولی بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ دیکھیے، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اگر ایجابی طور پر اگر توحید پرست اگر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا والوں کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو ہر آدمی آپ سے خوش رہے گا، ہر آدمی آپ سے راضی رہے گا۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا، سورہ شعراء کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے کہا، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی رب ہے جو مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ ہے جو مجھے شفا یابی نصیب عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے پھر دوبارہ مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں ہم میں سے ہر آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں صحت دیتا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہمارا رازق ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔
یہ تمام چیزیں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس توحید کو کیا بولتے ہیں؟ یہ توحید ایجابی ہے. اقرار کر رہے ہیں آپ، اور یہ اقرار ہونا چاہیے. اور ہم میں سے الحمدللہ ہر آدمی اس توحید کو مانتا ہے اور اس پر اقرار کرتا ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے معلوم؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ شرک سے برات کا بھی اظہار کرنا، تب جا کر کے وہ توحید پرست رہے گا. بغیر شرک سے برات کے کوئی آدمی توحید پرست نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، دونوں پہلو ضروری ہیں. اقرار بھی کرنا ہے اور شرک سے برات کا بھی اظہار کرنا ہے. اور جب آپ شرک سے برات کا اظہار کریں گے، جب اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ میں صرف ایک اللہ کا میں اقرار کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں میں سب کا انکار کرتا ہوں، تو میرے بھائیوں وہیں سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہیں سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، وہیں سے مشرکین آپ سے ناراض ہونا شروع ہوتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں تمام خداؤں کا، میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والا ہوں، یہ جملہ ایسا ہے میرے بھائیوں، یہ جملہ جو ہے یہ مشرکین کو پسند نہیں ہے. مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. ارے یہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ صرف ایک اللہ کو ماننا اور باقی تمام معبودوں کا انکار کرنا، ان ھذا لشیء عجاب. ارے یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بھئی آپ کے رب کی کتنی تعریف کرتے ہیں کرو، لیکن شرک سے برات کا اظہار نہیں کرنا. یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ مشرکین کو بڑی کھٹکتی ہے بات، یہ بات بڑی کھٹکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلقی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید کے اندر کیا کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ جب آپ توحید پرست ہو گئے، جب آپ موحد بن گئے، ایک اللہ کو ماننے والے جب آپ بن گئے، تو آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت کسے دی؟ اپنے ابا کو آپ نے دی. وہ گھرانہ جہاں پہ بتوں کی عبادت چلتی تھی اور بتوں کو تو باقاعدہ بیچا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا بت فروش تھے. اسی گھرانے میں، اسی گھر کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے بیچا جاتا تھا. اب اس گھر میں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت شروع کی. اپنے ابا سے کہا، کیا کہا اپنے ابا سے؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، آپ کیسے خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، یہ تینوں کام میرا اللہ کرتا ہے، تمہارے معبودان باطل نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھاتے ہوئے کہا، پھر اپنے ابا سے کیا کہا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا. اے ابا جان دیکھو، آپ میرے سے عمر میں بڑے ہو، آپ علم میں بھی میرے سے بڑے ہو، دنیا کا علم آپ کے پاس بہت سارا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن میرے پاس آسمان کا علم ہے. اس علم کی روشنی میں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، آپ سیدھے راستے پر آ جاؤ. بڑے پیار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھاتے ہوئے کہا. پھر کہا، اے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان دیکھیے، اگر آپ انہی معبودان باطلہ کی اگر عبادت کرتے رہے تو ایسا ہوگا کہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی عذابات آتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شرک ہے. امن، چین اور سکون توحید میں ہے، اور عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصائب، پریشانیاں، مشکلات، یہ تمام کے تمام چیزیں کب آتی ہیں؟ جب لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں،
اور آج آپ دیکھیے ہمارے ماحول کے اندر جائزہ لیجئے کہ آج ہمارے ماحول کے اندر کیا بات ہے، کیوں ہمارا معاشرہ پریشان ہے، کیوں ہمارا ماحول پریشان ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے زندگیوں کے اندر چین و سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہمارے ماحول میں، ہمارے زندگیوں میں نازل ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے جب والد صاحب سے یہ کہا کہ آپ سدھر جائیے، آپ گمراہی پر ہیں، آپ جو عبادت کر رہے ہیں غلط عبادت ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا راستہ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے والد صاحب کیا کرتے ہیں ان کے، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت سننے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دینا شروع کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے بتوں سے میری مخالفت کرنا چاہتے ہو اور مجھے میرے بتوں سے ناراض کرنا چاہتے ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم نہیں رکے اس دعوت سے، لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تمہیں کیا کروں گا؟ پتھروں سے مار مار کر کے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا دھمکی دینے لگے۔ میرے بھائیوں، میں یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیے توحید کے اندر دونوں چیزیں ہونا چاہیے، ایجابی بھی ہونا چاہیے، سلبی بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرف اقرار بھی ہونا چاہیے اور دوسری طرف شرک سے اپنے آپ کو برات کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ مشرک ہیں ان مشرکوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ کبھی بھی مشرکین ہے نا آپ کی دعوت کو ہنستے ہوئے قبول نہیں کریں گے، کبھی ہنستے ہوئے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو جو ہے گالیاں بھی دے سکتے ہیں، آپ کو مار بھی سکتے ہیں، اور آپ سے تعلقات کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کیا کہا؟ لارجمنک، پتھروں سے مار کر کے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ کیا باتیں بول رہے ہیں تم؟ میرے بھائیو یہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے توحید کے اندر یہی سب سے اصل چیز ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ براءۃ من الشرک۔ تبھی جا کر کے ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نے صرف توحید کا اقرار تو کر لیا لیکن ہمارے دلوں کے اندر اگر شرک سے نفرت نہیں ہے تو یاد رکھیے کبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آج میرے بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی چیز آج کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہم جو ہے توحید پرست ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر شرک کے بارے میں نفرت نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے خود ہم دیکھتے ہیں ان کے زندگیوں کے اندر اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک سے نفرت نہیں ہمارے دلوں میں، براعت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں کہا ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں، اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے کافروں سے کیا کہا؟ اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ، بھئی ہم تمہارے کاموں سے بری اور ہم تمہارے معبودان باطلہ کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارے معبودوں کو نہیں مانتے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے، چاہے وہ شجر ہو، چاہے حجر ہو، چاہے مزار ہو، چاہے درگاہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے خانقاہ ہو، ان سب کا انکار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبھی جا کر کے ہم صحیح معنی میں توحید پرست بنیں گے۔ اور میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ توحید بڑی تیزی کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر ایمانی جو غیرت ہونا چاہیے وہ غیرت آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کے اندر توحید کو لے کر کے بہت ہی
جو ہے ان کے دلوں کے اندر توحید بڑی کمزور ہے، عقیدہ بڑا کمزور ہے، ایمان بڑا کمزور ہے، اور اہل شرک اور مشرکین کے لیے ان کے دلوں کے اندر کافی نرمی پائی جاتی ہے۔ چلیے میں چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر توحید کم ہوتی جا رہی ہے اور شرک کا رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایمانی غیرت کم ہوتی جا رہی ہے، اور مشرکین کے سے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بڑی نرمی پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہوں گا، ذکر کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، رشتے جب قائم کرتے ہیں، تو ہماری نظر کیا ہے؟ آج ہماری نگاہ کس پر ہے؟ ہماری نگاہ پیسے پر ہے، ہماری نگاہ دولت پر ہے، ہماری نگاہ خوبصورتی کے اوپر ہے۔ عقیدے کو ہم نہیں دیکھ رہے، عقیدے کو نہیں دیکھ رہے کہ بھئی چاہے وہ خبر پرست کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جا کر کے ان کے ساتھ رشتے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقیدے کا ذرہ برابر بھی ہمارے پاس جب ہم انتخاب کرتے ہیں رشتوں کے بارے میں تو عقیدہ بالکل نہیں دیکھتے لوگ۔ آج ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس سلسلے میں ناکام نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے لوگو تم مشرکوں سے اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان والے نہ بن جائے، یعنی عقیدے میں مضبوط نہ، جب تک وہ عقیدے میں مضبوط نہیں ہوں گے ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے کیا کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک معمولی غلام اگر وہ ایمان والا ہے، صحیح عقیدے والا ہے، اس سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ مالدار جو ہے وہ تمہارے نزدیک اچھا ہے، رشتہ بڑا مناسب ہے، آپ کے لیول کا ہے، لیکن نہیں، ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو توحید پرست آدمی سے نکاح کرنا پڑے گا، توحید پرست نوجوان کو دیکھنا پڑے گا، اگرچہ کہ مال میں کم کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت کم کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک مشرک بڑی حیثیت والا کیوں نہ ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بھی یہی کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو کسی مشرکہ لڑکی سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عقیدے کی پکی نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی جو ہے لونڈی ہے اور وہ توحید پرست ہے، اس سے نکاح کرنا بہتر ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی مشرکہ بڑی مالدار ہے تو نکاح نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، اور جب بھی رشتہ ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا معیار ہونا چاہیے وہ معیار کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدے کو دیکھیں، اس کے بعد باقی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ سامنے رکھنا چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگوں کو ہم جو ہے جاتے ہیں جب نکاح پڑھانے کے لیے، دلہا ہماری بچی رہتی ہے اور دلہا جو ہے پھول کا ہار پہنا ہوا رہتا ہے، پھول کا ہار پہن کر کے لا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہاں جو ہے ایسا ماحول ہوتا ہے، اتنا غلیظ ماحول ہوتا ہے اور اتنا خراب ماحول ہوتا ہے اللہ کی بنا، لیکن کیا ہے مجبوراً نکاح پڑھانا پڑتا ہے، مجبوراً پڑھانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ طے کر دیے، سب کچھ تیار ہے، اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 توحید کی باتیں اسے سمجھا کر کے ہم چھوڑ دیں گے۔ اور دیکھیے اس میں کتنی خرابی ہے، کل کو آپ نے کسی مشرک کے گھر میں کسی بچی کو آپ نے دے دیا، کل کو وہ بچی کیا کرے گی؟ اس کے پیٹ سے مشرکوں کو جنے گی، مشرکوں کو پیدا کرے گی۔
ایک نسل پیدا کرے گی، پھر وہی نسل جا کر کے وہ مزاروں پہ جھکیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ سب نہیں سوچتے لوگ کیا کر رہے ہیں، نوکری والا ہے، نوکری والا ہے، نوکری والی اٹھا کر کے دے دیے، مالدار ہے اٹھا کر کے دے دیے، حیثیت والا ہے اٹھا کر کے دے دیے، جبکہ یہاں جو ہے تمہاری نسلوں کو جہنمی بنا رہے، نسلوں کو جہنمی بنا رہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں آج توحید کے معاملے میں اتنی کمزوری آج ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم ایسے مشرکوں کے خبروں پہ جاتے ہیں، ان کے جنازوں پہ جاتے ہیں جو کھلم کھلا شرک پہ جس کا انتقال ہوا ہے، کھلم کھلا انتقال ہوا، اور جا کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ آخری جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، آخری حکم وہ یہ ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آخری جو حکم اللہ نے دیا وہ یہ ہے کہ آپ کسی مشرک کے قبر کے پاس نہیں جا سکتے اور نہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ برابر سے شریک ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے شرک کے اوپر، مشرک ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی غیرت نہیں جاگتی۔ اور اسی طرح کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کھلم کھلا جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی عاملوں کے پاس جاتا ہے، فلاں آدمی جادوگروں کے پاس جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ یہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ خود نہیں کر رہا لیکن دوست کا ساتھ دے رہا، رہنمائی کرتے ہیں جادوگروں کے پاس جانے کی۔ اور ایسے جادوگروں سے بھی ہمارے کیا ہے تعلقات ہیں، ہمارے مراسم ہیں، ہماری دوستی ہے، گہری دوستی۔ کیا گہری دوستی کرنا جائز ہے ایسے لوگوں سے؟ بھائی آپ ضرور تعلقات رکھیے، دنیاوی اعتبار سے تعلق رکھ سکتے ہیں، دعوتی اعتبار سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی آدمی کے بارے میں جب وہ معلوم ہو جائے کہ وہ جادوگر ہے، وہ تعویذ گنڈے کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے تعلق سے کوئی جو ہے ایمانی غیرت نہیں ہے، کیا فائدہ؟ کیا ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو نہیں چھوڑا، ان سے کہہ دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے، الوداع کہہ دیا اپنے ابا کے گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے بھائیو، یہ چیز بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں، کھلم کھلا ایسے مکانات کی تعمیر کرتے ہیں جو مکانات واستو کے حساب سے بنے ہوئے رہتے ہیں، سب کچھ اور صاف نظر آ رہا ہے، سامنے نظر آتا ہے، سب کچھ سامنے نظر آتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے جب دعوتیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ جا کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی ایمانی حمیت نہیں ہے۔ کیا آج ہم لوگ توحید پرست ہیں؟ آج دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ایسے ہمارے معاشرے کے اندر اور کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ نے کہا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہم سب کو عمل کرنا ہے، ان کی ملت پہ چلنا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو برات کا اظہار کیا تو لوگ دشمن بن گئے، بادشاہ بھی دشمن بن گیا، باپ جو ہے دشمن بن گیا، قوم والے دشمن بن گئے، اور لے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیے؟ ان کو لے جا کر کے آگ میں میرے بھائیوں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والا بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور یاد رکھیے کہ توحید پہ جو آدمی چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کی غیبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے پاس جو توحید پرست ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بشارتیں دیتا ہے جو صحیح معنی میں توحید پرست ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، جب انہوں نے دیکھا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے سے کہا اے بیٹے بتاؤ فانظر ماذا ترى، تو بیٹا بھی کتنا وفادار تھا، کہا کہ اے ابا جان آپ جو بھی حکم دیتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے اتنا خوش ہوا کہ بعد میں بیٹے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذبح نہیں کرایا، بلکہ ایک دمبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھیج دیا۔ لیکن اللہ نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں خلیل کے ساتھ امام بھی بناتا ہوں، آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی قربانی ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ وَمَا لَهُ لِلضَّيْفَانِ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، مہمانوں کے لیے آپ نے لٹا دیا، مہمانوں کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کر دیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الحتا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ مہمان نواز تھے، اور ایسے مہمان جو ان کے جان پہچان میں نہیں ہوتے تھے، ایسے مہمانوں کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بچڑے ذبح کر دیتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ دونوں فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم منکرون، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں پہچانتا نہیں ہوں، قوم منکرون کا ابراہیم علیہ السلام، میں پہچانتا نہیں ہوں ان کو۔ لیکن پھر بعد میں دیکھو کیا ہوا، وجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین جو ہے بچڑا لے کر کے آیا اور اس کو ذبح کیا اور اس کو بھون کر کے ان مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے مہمان جن کو جانتے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، اب ایسے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ کیسی مہمان نوازی ہونا چاہیے، کیسی مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ بعد میں وہ فرشتوں کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان پہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ جاننا چاہیے تو کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم آپ کے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک بستی ہے قوم لوط علیہ السلام کی بستی، اور ان کے اوپر ہم عذاب بھی لے کر کے آئے۔ ان دو فرشتوں نے کہا کہ عذاب بھی برسانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کیسے عذاب دے سکتے ہیں اس بستی کو کے رہنے والوں، کیسے آپ ان کو برباد کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ ایک بستی کو تو کیسے ان کو برباد کر سکتا ہے؟ اے اللہ ان کے اوپر تو رحم فرما۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یجادلنا، ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر برحق ہو گیا تھا۔ لہذا وہ دو فرشتے گئے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو، چونکہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی سرکش ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو برباد کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے۔ جب عذاب کا ذکر سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں، اور اپنی قوم کے لیے ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے اللہ، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو اے اللہ تو شرک سے بچا لے، اے اللہ تو کفر سے بچا لے۔ یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ جو لوگ میرے اوپر ایمان لے آئے، جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے، اے اللہ وہ لوگ میرے میں سے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اپنے قوم کے لیے دیکھیے کیسی دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو میرے قوم کے اوپر عذابات نہ بھیج، عذاب کو نازل نہ کر۔ یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اچھے صفات کو میرے بھائیوں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے
بہت سارے اچھے نمونے ہیں. سب سے آخری ایک نمونہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جب ان کا جب موت کا وقت تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اپنے بچوں کو انہوں نے نصیحت کی. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم علیہ السلام نے کیا نصیحت کی؟ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے بچوں، میرے بعد تم کس چیز کی تم عبادت کرنے والے ہو؟ کس خدا کی تم پرستش کرنے والے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. تو میرے بھائیوں، ان کے بچوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہم آپ نے جس اللہ کی عبادت کی ہے اس اللہ کی ہم عبادت کریں گے. دنیا میں رہنے والا میرے بھائیوں، ہر باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خاص طور پر اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کرے. جب وہ مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جائیداد کے لیے وصیتیں کر رہے ہیں، مال کے لیے وصیتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے وصیت، اس کے لیے وصیت. ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی وصیت کیا ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے بارے میں؟ یہ وصیت ہونا چاہیے کہ اے بچوں، دیکھنا کبھی بھی توحید کو نہیں چھوڑنا، یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا. میرے بھائیوں، یہ چیز ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا پیغام ہمیں یہ دیا کہ ہم ہمارے اولاد کو مرتے وقت نصیحت کر کے جائیں، وصیت کر کے جائیں کہ بیٹا دیکھو، میرے بعد ہمیشہ توحید پہ قائم رہنا. تمہارے پاس مال رہے نہ رہے، کچھ بھی رہے نہ رہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت، ہمیشہ اس کے اوپر قائم رہے. اور اسی طرح اپنے اولاد کے حق میں خاص طور پہ شرک سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اولاد کے حق میں خاص طور پر نمازی بننے کے لیے دعا کرنا چاہیے. نمازی کہ اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میری اولاد کو اے اللہ تو نمازی بنا. یہ دعائیں کرنا چاہیے. آج ہماری دعائیں اپنے اولاد کے لیے ہمیشہ جو ہے دنیا کی دعائیں ہم کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے، آخرت کے لیے، توحید کے لیے یہ دعائیں ہم ہمارے بچوں کے حق میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو صفات تھے، نرمی کی صفت، مہمان نوازی کی صفت اور دعائیں کرنے کی صفت، اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.